اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا وفات بیان کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے رخصت ہو کر جب اپنی قوم میں واپس آئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ حضرت خضر سے کیا علم سیکھ کر آئے ہیں؟ وہ ذرا بیان تو کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو دیکھ کر اور جو سن کر آیا ہوں تم سے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ علم تو نبیوں کو ہی ہوتا ہے۔ 30 برس موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام میدان طیہ میں گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، فلانے روز فلانے وقت فلانی جگہ ہارون کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ جب ارشاد ہوا موسیٰ روز معدود کے منتظر رہے۔ جب معدود آیا تو ہارون کو بتایا، اے بھائی چلو اس میدان سے فلانی جگہ پر دونوں چلتے ہیں۔ حضرت قوم سے نکل کر ایک باغ میں گئے، اس کے پیچھے ایک نہر جاری دیکھی اور اس کے کنارے ایک تخت پر تکلیف دھارا پایا۔ حضرت ہارون پر جا بیٹھے اور کہا، اے بھائی یہ کیا خوب جگہ ہے، اس کیا جگہ ہے، یہاں رہنا چاہتے ہیں، یہاں رہنا چاہیے۔ تب خدا کے حکم سے ملک الموت نے آ کر جان ان کی قبض کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر بہت افسوس کیا۔ اکثر حضرات کا یہ قول ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اس تخت سمیت اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لے لیا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس تخت سمیت زمین کے نیچے لے لیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ میرے بھائی ہارون نے انتقال کیا۔ یہ سن کر نبی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ وہ مرے نہیں، شاید تم نے ہی مارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے نہیں ان کو مارا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وہ بولے، اگر تم نے نہیں مارا تو اس کی لاش ہم کو دکھاؤ۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ہارون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نیچے اتاری یا نیچے سے زمین سے نکالی۔ تب انہوں نے حضرت ہارون کی لاش کو سراتا پایا دیکھا، کچھ پر نشان نہ پایا، کچھ اس پر نشان نہ پایا، پھر بھی اس کے مرنے پر یقین نہ کیا، اور پھر کہا، اے موسیٰ، ہارون کو تم نے ہی مارا ہے۔ اس بات کو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس واسطے کی کہ وہ قوم حضرت ہارون کو زیادہ دوست رکھتی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو زندہ کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے زندہ ہو کر اپنی قوم سے کہا، مجھے میرے بھائی نے نہیں مارا، میں تو خدا کے حکم سے مرا ہوں۔ اتنا کہہ کر پھر وہ جاں بھاگ ہو گئے اور اسی وقت وہ غائب ہو گئے۔ تب ان سب کو یقین ہوا حضرت ہارون کے مرنے کا۔ پستہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پاس پھر آئے، اور یوشع ان کے بھانجے تھے، ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ جب 30 برس گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، اے ملک الموت، تو میری زیارت کو آیا ہے یا روح قبض کرنے کو؟ وہ بولے، روح قبض کرنے کو آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، تو کس راہ سے میری روح قبض کرے گا؟ وہ بولے، تمہارے منہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے میں نے منہ سے خدا سے تکلیم کیا۔ انہوں نے کہا، میں آنکھوں سے نکالوں گا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ آنکھوں سے میں نے خدا کا نور دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، ہم پیروں کی راہ سے نکالیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، پیر سے چل کر میں کوہ طور پر گیا۔ پھر انہوں نے کہا، میں خدا کے حکم سے تیری روح قبض کروں گا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آئے اور کہا، اے عزرائیل، کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطہ کیے، کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا، بس اس کی عزت کی قسم ہے جلدی جان دینا تسلیم نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میرا اور بھی سوال ہے۔ ملک الموت یہ سن کر چلے گئے اور جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا، تجھ کو خوب معلوم ہے جو
جو موسیٰ نے مجھ کو کہا کہ اس وقت میں جان دینا پسند نہیں کروں گا۔ پھر خطاب آیا، اے موسیٰ تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے؟ وہ فوراً بولے، اے میرے پروردگار میں تیرے پاس آنے کو راضی ہوں، مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوہ طور پر جا کر منت جات اور شکر کروں اور وہیں پر تیرا کلام سنوں، ہزار جان میری تیرے پہ فدا ہو تیرا کلام۔ حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر جا کر عرض کی، خدایا میں نے اپنی آل امت تجھ کو سونپی، اس کو اپنی رضا پر رکھنا اور ان کو مال حرام سے بچانا، ان کو روزی حلال دینا کیونکہ میری امت نادان ہے۔ اے موسیٰ زمین پر خار مار کر وہ دریا نکلا، پھر حکم ہوا دریا میں عصا مار، جب مارا تو اس کے اندر سے ایک پتھر سیاہ برآمد ہوا، پھر حکم ہوا اس پتھر پر عصا مار، جب مارا پتھر بھی دو ٹکڑے ہو گیا، اس میں سے ایک کیڑا نکلا، وہ کیڑا اپنے منہ میں گھاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اے پروردگار تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور جگہ میری جانتا ہے اور روزی کے اندر بھیجتا ہے، کسی کو محروم اور بھوکا تو نے نہیں رکھا۔ اے فضل و کرم سے جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ قاہر دریا تخت الصحری میں پتھر کے اندر کیڑے کو میں روزی پہنچاتا ہوں، اس کو بھی نہیں بھولتا، تو میں تیری امت کیسے بھولوں گا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہو کر کوہ طور سے نیچے اتر اور راہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ 7 آدمی ایک قبر کو کھود رہے ہیں۔ ان سے پوچھا، تم کس واسطے یہ قبر کھود رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ قبر خدا کے دوست کے لیے کھود رہے ہیں، تم بھی اس میں شریک ہو کر ثواب میں شریک ہو جا۔ جب وہ قبر تیار ہو گئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، جو صاحب قبر ہے وہ تمہارے قد کے برابر ہے، ایک بار تم اس میں اتر کر تو دیکھو تمہارے قد کے برابر ہوئی یا نہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں اتر کر دیکھا اور پھر کہا، یہ کیا خوب جگہ ہے، کاش یہ قبر میرے لیے ہی ہوتی تو کیا خوب تھا۔ اسی وقت جبرائیل نے ایک سبق بے شست لا کر حضرت موسیٰ کے سامنے رکھ دیا، انہوں نے اس کو سونگھا اور فوراً جاں بحق تسلیم ہو گئے۔ فرشتوں نے ان کو نہلا دھلا کر بے شست کا کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھ کر اسی قبر میں دفن کر کے قبر کو چھپا دیا۔ اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ جب عزرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان قبض کرنے کو آئے تو حضرت موسیٰ نے ایک تماچا ان کو مارا جس سے ان کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ پھر عزرائیل نے خدا سے فریاد تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تم کو حیات دنیا منظور ہے تو بھیڑ کے پشت پر ہاتھ رکھ، پشم اس میں آتی ہے، اتنی ہی عمر ہم تم کو دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ آخر ایک بار مرنا ہے، تو تب عزرائیل نے حکم سے ان کی جان